آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ کشمیر پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس بختیار. آج کی جو یہ گفتگو ہے یہ ٹورزم کو لے کر ہے. نیچرلی جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے، یہاں کا نیچر، یہاں کا آب و ہوا، یہاں کے جھرنے، تو نیچرلی ٹورزم تو مائنڈ میں آتا ہے آپ سب کے. تو بالکل آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ٹورزم پہ ہے. ٹورزم کہاں پہ ہے کشمیر کا ابھی، گورنمنٹ کے کس طرح کے پلانز ہیں اور کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں کشمیر میں. تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر سعید قمر سجاد صاحب. بہت بہت شکریہ قمر صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ کو مبارکباد فار دا کیبل کار اٹ ہیز ریسٹورڈ ان گلمرگ. الحمد للہ، شکر اللہ کا. اس کے بارے میں شاید ایک مہینے کے it بعد was exactly after 1 month that it has been put to commercial operation now. اور tourists are coming in good numbers. تو خوش آئند بات ہے for the tourism sector on the whole in Valley. جی. Especially because the tourism sector actually is very diverse here, but Cable Car Corporation, especially the Gulmarg Gondola, right, is just acting as a gyre to attract the tourists across the country. Especially اگر آپ مانیں گے تو around about 75% of the tourists they choose Gulmarg Gondola, and a lot of people are aspiring for it, though we are not having the carrying capacity, but پھر بھی ہمارے پاس مان لیجیے کہ اچھا خاصا جو ہے پریشر آتا ہے کہ نہیں جی ان کو ٹکٹس دے دیجیے. سو اوپر والے کی مہربانی ہے. میں نے بیچ میں ریلز بھی دیکھی تھی، بہت سارے لوگوں نے ریلز بنائی تھی باہر سے جو ٹورسٹ آئے تھے. انفیکٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ دکھا رہے تھے کہ بہت رش ہے، بہت گیدرنگ ہے. وہ کیسے مینیج؟ دیکھیے گلمرگ گنڈولا کے بارے میں ایکچولی پہلے ٹیکنیکل نیٹیگریٹیز جاننا بہت اہم ہے. فار ایگزامپل کہ واٹ از دا کیرنگ کیپیسٹی، ہاؤ مینی کیبنز آر آن دا لائن، واٹ از دا ڈسٹینس, and what is the frequency of per hour of the cabins. So you will determine it easily. ایک common man بھی اگر ہم اس کو کہیں گے کہ 72 cabins آن لائن ہے فیز فرسٹ میں اور ہر ایک کیبن میں 6 persons آئیں گے تو obviously he can simply calculate, and then per hour we are having 3 rounds of one cabin. So that means 72 cabins can run thrice in 1 hour. Now it depends upon the number of cabins, how many you load. If you go for 75% capacity, carrying capacity, then you will load only 54 cabins. So what was the basic hiccup the moment I joined? Way back in, I think, 2024, we were not having the 100% carrying capacity. Now we are having the potency of loading 72 cabins. Right. But we are always, putting in up to 75% of the capacity جو ہماری carrying ہے. We load just 54, sometimes 60. We never take 72 as our goal, because اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹولس ہیں ان کا رش بہت زیادہ، دو there is a lot of demand. True. But to get rid of the black, you can see the marketing جس میں کہ ٹکٹس کی سیل جو ہے ہائی ریٹس پہ ہوتی تھی اور ٹورسٹ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ نہیں، we have to augment the جو ہماری کیرنگ کیپیسٹی ان اے مینر کہ اٹ از اے گڈ، اٹس اے ون ون سچویشن فار دا ٹورسٹ ایز ویل ایز فار دی کیبل کار کارپوریشن. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سویرے انٹروڈیوس کیا کہ آن کیبن ٹکٹنگ. آن کیبن ٹکٹنگ میں کیا ہوتا تھا کہ سیدھے جو ٹورسٹ آئے گا جی وہ سیدھے بورڈ کرتا تھا کیبن میں اور اس کو ہم آن کیبن ادھر ہی دیتے تھے، اسی ریٹ پہ دیتے تھے. بالکل. اور سم ٹائمز وی یوز ٹو چارج تتکال چارجز. رائٹ. تو یہ سارے تجربے کرنے کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے our main aim was not to generate the revenue. Our main aim was to actually increase the satisfaction level of the tourists. Right. But if you are having 100 people, now more than 75 people are actually aspiring for the gondola and only 40 are getting it. Now under such circumstances what happened? There's every chance of اس میں کیا ہوتا ہے کہ مال پریکٹس ہو سکتی ہے. اینڈ ایون سم اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملازمین پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. بالکل. تو بس اس کو مان لیجیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کچھ ڈیسیجنز جو ہم نے لینے تھے وہ ہم نے لیے. وی انکریز دا کیرنگ کیپیسٹی بٹ وی نیور اوور لوڈ دس سسٹم. جیسے میں نے پہلے یہ بتایا کہ اٹس اے سائنٹیفک میکینیکل ایڈوائس جو اس کے زیادہ نہیں لے سکتا ہے. تو کیبل کار کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ابھی یہ بھی
پتہ نہیں ہے کہ جو 72 کیبنس اس پہ لوڈ ہو رہے ہیں جی لائن پہ، اس کی کیپیسٹی جو 5 گنا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سسٹم ایسا ان بلٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 کوئنٹل اٹھاتے ہیں تو آپ کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی 5 کوئنٹلس ہوتی ہے. سو اوبویسلی 72 کیبنس جو ہوتے ہیں آن لائن، دیٹ از دی لوڈ وچ از اپروڈ آفٹر کنڈکٹ آف دی 5 times لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی اینڈ ٹیسٹ. سو اوبویسلی گلمرگ گنڈولا جو ہے اٹ از آن دا رائٹ ٹریک ناؤ. اب پھر ہم نے جو ہے اپنا کمرشل آپریشن اسٹارٹ کیا، شروع کیا، تو ٹورسٹ سب آنے شروع ہوئے ہیں. اٹ ایکٹس ایز یو کین سے سمپلی این ایڈ آن. تو ٹورسٹ کو ان سے ورائٹی ملی. ادروائز جی آپ کو تو آئی ایم شیور کہ یو وڈ ہیو ٹو گیٹ دا ٹیم فرام آؤٹ سائڈ ٹو گیٹ اٹ ریپیئرڈ. اس میں ہمارا جو ہے، جو ہماری کمپنی ہے جو پوما فرانس ہے، اکراس دا ورلڈ دے آر ہیونگ 8000 سچ لفٹس. تو اوبویسلی ہمارا سارا کا اٹس آن دا یورپین کوڈ، یورپین جو اسٹینڈرڈ ہے اسی کی بنیاد پہ جو ہے ہمارا گلمرگ گنڈولا جو ہے چلتا ہے. دیر ویر سم یو نو، اس میں آپ بیچ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹس to go into the hybrid mode, not with the Gulmarg Gondola but at other places, but they were not so much successful. تو اس کی longevity کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا OEM ہے، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچر ہیں، they do the annual inspections, they do every kind of you can say the mechanical as well as جو انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ اپنے لیول سے انسپیکٹ سالانہ بنیادوں پہ کرتے ہیں. ان بٹوین بھی وہ اپنے لیول سے جب بھی ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں آتے ہیں. وی آر کنڈکٹنگ NDT نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ آف آل دا گرپس جو ہمارے کیبنس کے ساتھ ہے. تو وی انشور دیٹ سیفٹی از گیون دی ٹاپ موسٹ ناچ. نو ڈاؤٹ کہ آپ میکینیکل جو ہے آپ کا گلچ جو ہے اس کو تو کوئی دنیا میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا ہے، بٹ آر پریارٹی ان کیبل کار اینڈ دی ہیومن ریسورس جو ہمارے پاس ہے، دیئر پریارٹی از ٹو کیپ اٹ ایز مچ ایز سیف ایز پاسبل. جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا کشمیر کی جب بات آتی ہے تو نیچرلی ٹورزم تو کہیں نہ کہیں. سو بیسکلی اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے ڈائریکٹر ٹورزم، واٹ ڈز ٹورزم مین فار کشمیر؟ دیکھیے ٹورزم میں اگر آپ دیکھیں گے اٹ از پرووائڈنگ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ امپلائمنٹ ٹو لاٹ آف پیپل. یو کانٹ ہیو دا اسٹیٹسٹکس آن دیٹ. مان لیجیے اگر آپ جھیل ڈل کے کنارے پہ بھی جائیں گے تو یو ول سی اے مسالہ والا، ہی از جسٹ سیلنگ دیٹ مسالہ، ہی از گیونگ اٹ ٹو دی ٹورسٹس. اف ناٹ ٹو دی ٹورسٹس ہی از گیونگ ٹو دی ادر اسٹیک ہولڈرس ہو آر ایکچولی شکارے والے ہیں باقی لوگ. بالکل. دی ادر پرسن از سیلنگ دی قہوہ، he is selling it on the Shikara. So it begins from there. Anybody alighting at the جو ہمارا نوگام کا جو ہے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن ہے، تو وہاں پہ نیچے آنے کے بعد ٹورزم وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جو ہے وہ پہلا قدم زمین پہ جو وہاں پہ ڈالتا ہے، رکھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جی. تو سب سے کیب والا جو ہے، بالکل. سو وہاں سے آتے آتے اب دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر سو مینی سروس پرووائڈرز who are directly or indirectly associated with the industry. It's a big industry. And it can be actually judged upon the basis of the employment it generates at the micro level. تو ٹورزم اگر آپ مجھے کہیں گے تو جہاں تک ڈائریکٹ امپلائمنٹ کی بات کریں گے، مان لیجیے یہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ سب سے زیادہ جنریٹ کرتی ہے. آپ دیکھ لیجیے اتنا ایڈیفائس اکراس آل دا ڈیسٹینیشن جو انفراسٹرکچر ہے اس میں جو لوگ لگے ہیں، جی، جن میں سے کہ ویٹر بھی آپ لے سکتے ہیں، گائیڈ لے سکتے ہیں، پونی والا، سلیج والا، آپ میں کتنے سروس پرووائڈرس کے نام دے دوں جو اس کے ساتھ منسلک ہے. تو اوبویسلی اٹ از دی بگیسٹ امپلائمنٹ جنریٹنگ جسے آپ کہیں گے ٹیریشری سیکٹر میں انڈسٹری ہے، اور اس کی اہمیت دن بہ دن روز بروز جو ہے بڑھتی. ابھی 2026 چل رہا ہے. لاسٹ ایئر وی ہیڈ انفارچونیٹلی دیٹ پہلگام اٹیک، تھوڑا سا ٹورزم واز ہٹ. ابھی اس سال 2026 میں کیا سچویشن ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دا پرفارمنس؟ دیکھیے جہاں تک کشمیر کے ٹورزم کا تعلق تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے تو اٹ ہیز سین دی جولٹس، it has actually undergone the worst times, but once again it has regained its momentum and prestige across the country and the world.
تو اور یہ جو ٹورزم ہمارا ہے، میں ہر ایک کہیں پہ بھی آپ کسی بھی محفل میں مجھے دیکھیں گے، آئی جسٹ ری ایمفسائز دیٹ دس از ناٹ دا ٹورزم آف ادر ایریاز. یہاں کا ٹورزم روز اول سے پہلے سے ہی جو ہے 1:1 کنٹیکٹ ہے. آپ ہسٹورینس کو دیکھیے جو یہاں آئے، وہ یہاں آنے کے بعد یہاں کے ہوسٹ جو ہے کشمیری لوگ جو ہیں وہ ان سے اتنا محظوظ ہوئے that they thought let us do something for these people who are actually serving us wholeheartedly. They are just offering their own palate to us. They are giving us the best cuisine which is available to them. ہمارے لوگ جو یہاں پہ بزرگ تھے وہ غریب تھے اتنے. آج کل کا سٹینڈرڈ تو اچھا خاصا اب اپ ہوا ہے. اس وقت تو غریب ہونے کے باوجود بھی جو مہمان تھا تو مسئلہ وہ جو ہے اس کو پوری طرح سے اس کی خاطرداری میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھتے. تو وہ ٹیم دیٹ از ان دا بلڈ آف ایوری کشمیری. آپ کسی بھی ایریا میں جائیں گے، آپ جسٹ کسی بھی ایریا میں آپ جائیے، یو سینڈ اینی ٹورسٹ ٹو اینی پارٹ آف دا ویلی. بالکل. تو شام کو جب وہ کسی گاؤں میں بھی ہوگا تو گاؤں والے اس کو چھوڑیں گے نہیں، کم سے کم نہیں جی آپ ادھر ہی بیٹھیے. تو دیٹ از ایکچولی دی ان بلٹ ٹورزم ود ان دی بلڈ آف دا کشمیری پیپل. تو اگر آپ مچھل جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں کہ آپ بیٹھیے ادھر. سو دس از ایکچولی اٹس ان آور کلچر. سو ٹورزم یہاں کا اٹ از ڈفرنٹ. اٹ ڈز ناٹ ریلائی ٹو مچ اپان دا ایڈورٹائزمنٹس جسے آپ کہیں گے پروپیگنڈا. اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان دیٹ. نمبر 2 the second feature of the Kashmir tourism is that it is one-to-one tourism. We are having good relations across the centuries. We have developed good relations with the world and our own country. تو وہاں سے کسی کو بھی آنا ہوگا تو دے ول جسٹ فرسٹ کال دیئر فرینڈ، یا جو بھائی ان کا یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا تو پرانا جو جہاں جس ہوٹل میں وہ آئے ہیں ایک بار جہاں سے ان کی یاد منسلک ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے کیا آئے کہ نہیں آئے، یا ہم آنے والے ہیں، ہمارے بچے آنے والے ہیں، یو ٹیک کیئر. سو اٹس اے 1-to-1 ٹورزم جسے آپ کہیں گے. یہ آپ کو باقی جگہوں پہ نہیں ملیں گے. That once again typifies the culture of the valley. We had been hosts across the centuries, and not only hosts who used to, serve wholeheartedly, who used to give love and affection of a family. We used to actually just pick up the tourists and then mix up with our own families. Right. For example, I had my friends who were, Indonesians, and some were, they were from the West Asia. The moment they came to my home, they just ate with my family. So obviously they thought that this is something different. It's not, across the world, it's not, the culture is not like that. So the tourism which you are seeing presently is having deep roots historically, and it has given us good fruits as well. Presently we can say monetarily we are getting it, but previously the historians jot down about the valley. They were actually they came here for 5 days, 10 days, but then this just remained here because the locale, the environment, the people were not hostile, they were welcoming. So بس یہ دیکھو نہیں چلو ان کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں، ہسٹری لکھیں گے، ان کے بارے میں لینڈ لاز کے بارے میں لکھیں گے. دی ور آل ایکچولی یہاں پہ آئے، اس کے بعد یہاں کا ماحول دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یہ ایک امنگ اٹھی کہ نہیں ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر بیٹھیں گے، تھوڑا سا لکھیں گے ان کے بارے میں. سو ایون اگر آپ رولنگ کلاس سے بھی آپ دیکھیں گے تو اس کی جہانگیری آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تو وہ بھی انہوں نے ادروائز دے ور فرام دا رائل فیملیز آئے، انہوں نے لکھا کشمیر کے بارے میں ذکر کیا. So the tourism, comparatively, it is different from rest of the country and the world. That's why. 2026 ہے. You are also hopeful کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی اچھا فلو ہے ٹورزم کا. اینڈ اسی ریلیٹڈ یہ چیز پوچھوں گا کہ what kind of initiatives the department has taken like to bring tourism back to the valley? دیکھیے جہاں تک ٹورزم کے ریوائول کی بات ہم کریں گے تو ریوائول میں ایوری ون از ایکچولی ریسپانسبل. ایوری ون پلیز سلو. دی پرسن اف آئی ایم گوئنگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری، اف آئی ایم ود ان دا کنٹری جسٹ ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ پیپل اینڈ ٹورسٹ ٹو کم اینڈ کم ٹو دا ویلی، دی ادر پرسن ہو از سرونگ دا ٹورسٹ ان ڈل، in any houseboat or in any hotel or anywhere else, or the cab driver is also helping the tourism because he is serving in a better way. So we are all stakeholders in it. On the larger plane, when you see, we are all stakeholders, and we are all responsible for its revival as well.
We cannot say that the tourism department has done it alone. जी. Everyone is with us, the stakeholders, the people who are associated with the travel and tour industry, who had been there, the hoteliers who are back home here. So and the service providers, everyone is actually associated with it, and everyone is contributing for its upliftment and for its development at the larger scale. Number two, the footfall of the tourists. It has shown us a very positive trend at the advent of the new year. That's on the 1st January 2026, and the closure of the previous year, that's the 31st of December 2025. It had shown us the positive signs. And the biggest positive sign is that if you go through the theory of correspondences, God was having his own plans. On the very first day of the new year, we had a good snowfall. So that added to the glamour of the revival of the tourism. And from there upon, no doubt it was a bit affected by the developments at the international level because of the war, Gulf War. But at the end of the day, it is now proving that it is improving, and the signs are very good. I anticipate that if not more than what we had seen in previous years, but it will be at least more or less or at par with what we had seen prior to the incident, which was very unfortunate. So is क्योंकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, they are now the traditional अब जगहें हैं हमारी. So other than that, is tourism department exploring some new places? अगर हैं तो मतलब what are those places? जैसे मतलब we know Gurez and Bangas Valley, and there are some of these places. The other peculiarity of the tourism here is that it is actually in a position to accommodate everyone, from low income group to the higher income group, high end tourists. This is another feature of the Kashmir tourism. Now the question regarding what we say how we can ease out the pressure, for me that's an issue which we have to, on one side it is to ease out the pressure on the already well known destinations, but on the other side, if you take the other aspect, is to go for expansion of it. Yes. Is to just decentralize it. Previously, if you see, the Dal attraction played vital role in developing tourism in the valley. The people who had been just anchoring the shikaras, they used to be actually harbingers of the tourists here, because every tourist would just go, let's go to the Dal for 1 hour, 2 hours, 3 hours. So it has actually, the birth is from Dal. Then ultimately they landed up within these Mughal gardens, the trio Mughal gardens, which are on the fringes of the Dal Lake nearby. And then you had the Shankaracharya, you are having the fort. And then the Kalai, that's the main town. That was the attraction for the people who used to try to understand the local life, how they survive, what are the crafts with them, how is it under such a harsh climate these people are surviving, what are their, you can see the potencies which enable them to live in a dignified way. Right. And so these were this Srinagar city on the whole, it was just like a magnet. And within this magnet, you had other attractions. People used to go there. Then ultimately, some people thought, just let us go to Pahalgam and other places nearby. Exactly. So presently, if you ask me 4 or 5 destinations, enough for any tourist to attract them to the valley, and they can have a very good, you can say, the rest here. Repose here. They can enjoy the scenic beauties of the nature. But ultimately, so what locations would you suggest them, like other than Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg? We are having well-defined locations. By locations, we mean that a day trip can be done very easily, because everyone is not a trekker. Generally, what happens, we just take up our family early in the morning and then go to any area and then come back. For us, as locals of the valley, we go throughout the day. We go to Pahalgam and come back home. We can go to Sonmarg and come back. For the tourist, he will come and stay. Now the choice is his.
where he will stay. If he intends to stay in Pahalgam, he can do it. In Sonamarg, he can do it. Gulmarg, he can do it. In city, he can do. These are 4-5 main. Right. The Kupwara needs a good, you can say the push-up flip on the platform of the tourism. We are having very good border areas like Machil, Karna, Keran, Tangdar, and Titwal. These are very good. They are having potencies in themselves to be good attractions. Then we are having the Arabal. It's actually already known, well known. And that needs also a bit of development. By development, I don't mean that it should be concretized. If there is Gurez should be kept in its pristine, you can say the glamour. We should have the logwood hut type there, rather than going for the concrete big structures. So government is thinking on those terms. Number two, for development of the tourism, whatever assets we had actually depleted with the passage of time. So we had to. Since you mentioned about border tourism, because I keep getting calls from border areas. Like Uri is one of them, Karen, Tangdar, these areas. तो लोग कहते हैं कि अगर आर्मी नहीं होती या आर्मी यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं लाती तो मतलब बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लाइक एज आई मेंशन उरी समटाइम्स आई गेट कॉल्स फ्रॉम देयर कि यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का अगर कोई हट होता रहने के लिए तो हम लोग नाइट स्टे करते। तो मतलब दीज आर द क्वायरीज दैट लाइक विजिटर्स रेज। That's actually a fact, because with the passage of the time now, you are having different layers of the tourists who intend to come. They are having different tastes. Some would like to be in a pastoral background. Some would like to be. So is like government planning something? Yes, of course. We are having some major level. There are plans for the development of these border areas on account of the tourism edifice. You can say we are intended to bring them on the tourism map as regular feature. No doubt these areas are fragile, but nevertheless, our own population is living there, army is there, security forces are there. So that's a you can say the well-guarded area. We need to put in some edifice, some infrastructures there. We are doing it. We are having actually plans for development of these border tourism areas. So they are on our agenda. Yes. So the other one is the infrastructure which we are already having. Instead of going for new constructions, whatever we are having already back home, we need to, just, you can say, the re-Christian that, to just go for the upgradation of that very system now on account of sanitization and on account of the attractions, adding attractions and glamour for the living rooms, etc. We have to do it. And the third one is to just throw some avenues open for the unemployed youth, local youth. For that, we are trying to outsource. So first, we are trying to upgrade, maintain the assets, whichever are available with us, and then throw them for what we are saying that outsourcing. So outsourcing will, at least if they won't generate the revenues for us, they will actually generate employment for the youth, local youth. That is the priority of the government and the department presently. And we are on it, and we have outsourced down about more than 20 assets so far. So do you have any some projects in mind that are underway that the projects that are underway to improve the tourism infrastructure to have a... We are having actually, in the main valley, we are having presence everywhere. If you look at Pahalgam, it's growing on its own. Whether we like it or not, but it is growing. Bilkul. So it is growing, and obviously the tourists are having a good, you can say, the choice in Pahalgam. From my side, from the Department of Tourism side, what we intend is whatever is available with me at Pahalgam, instead for going a big building, whatever is handy to me, I will just groom it in a proper way and try to upgrade it and offer it to the tourists. I don't think that the government should go for any infrastructure, you can say the heavy infrastructure, you can see the intervention on that front. Because people on their own are doing. We are having a guest house policy here.
wherein any person having either the additional house, homestay. yes, homestays, that they are being promoted. Why? That gives actually, intermingling of the cultures. That gives one opportunity for that as well. It brings societies closer, and it generates employment for a person who is not having any other. तो homestays का क्या response है मतलब? We are having good number in comparison to other areas. We are having good numbers, more than 2,000 in the valley, and predominantly in valley, Srinagar city, we are having good homestays. And the government is actually, we are promoting it on that front, because that will give it a decentralized, you can say, the look, and the avenue of the facilities for the tourists would be much more better. Other thing which I prefer is whatever, for example, we are having the Gulmarg Gondola. Right. It has been running there for 30 years. What we have done there? Had we put in the latest infrastructure edifice there, we were not having the washroom there. A washroom which could work during winters, we were not having it. Just last year, we began the work, and then we were successful in getting 4 washrooms installed at Upper Wat. But we were not having even a single shelter shed. Now we are having a rotating, you can say, the refreshing point that can house in about 75 people, 80 people at a time. And it rotates as well. So this, we have to look into that as well. Because if we leave the side of the upgradation of their development to its own, then I think we will be losers in the longer run on the race map of the tourism. We have to upgrade our services. We have to upgrade our amenities as well. You are not having any washroom even at, which could be functional during winters, even at Upper Wat. Right. That we have to look into. We have to grow with the times as well. Because if you go outside the state, you can see a lot of development has taken place. The problem with that's not the problem. You can say that's a positive aspect with us, that we are grooming tourism during winters as well. It's not only that you are having leisure tourists during summertime. No, you are having tourists in winters as well. You are having a lot of skiers in, Gulmarg. True. Considered as the winter capital of the country. You are having good tourists in Sonamarg. During the current year, you had seen it. In Pahalgam, during winters, you are having. But you should have the edifice which could be functional during those. Convenience, you should have such that they are functional during those times. At last, I would love to ask, what are the top priorities of tourism department? Primarily, if you ask, in the next 3 years or 4 years. That's to, first off, defreeze itself. It has to give fillip to the areas. It has to give fillip to the amenities. Yes. And the offers. Number 2, and the ease of business to the new people interesting to invest in the industry as well. But primarily, our tourism is, at the end of the day, it depends upon the tourist. You're right. The quality of the tourist. And for that, if we intend to improve that, the quality of services has to improve. Bilkul. When I say services, it includes everyone, whosoever is associated with the tourism, directly or indirectly. Everything, you can say even the, just, जैसे आप एक लुकमा कहते हैं ना, कि जो आप खिलाने को देते हैं, वो जो पेश करने वाला है, उसके मुंह पे स्माइल नहीं होगी, तो बस it is having a bad impact on tourism. It's a very fragile industry. बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, because it gives us good revenues, but बहुत fragile. The other day you were mentioning that the department is looking for some 25 assets. Kind of. That's part of infrastructure development. To preserve. That's what I am saying. Yeah, we have to preserve it. We have to preserve everything. You are having a water body, you have to preserve it. Right. You are having any destiny, you have to preserve it in such a way. But on the other side, you cannot compromise the amenities and conveniences which you have to offer to the guest, because then it will be a dynamic situation. When you give good services, good accommodation, then obviously it is dynamic. Right. It yields fruits in the longer run. So basically, thank you so much, Qamar Saab, for coming and for your time. Thank you.